बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर फरही अमीन और आपको GNN की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान करीम में खुशामदीद कहती हूँ। अल्लाह ने मुस्तफ़ा के लिए मुंतखब किया, अल्लाह ने मुस्तफ़ा के लिए मुंतखब किया, सरकार की हैं आप दिलो जान आयशा उम्मुल मोमिनीन बिनते सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आराम जान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी शान में कुरान की आयतें उतरी। इमाम ज़ाहरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तमाम लोगों का इल्म जमा कर लिया जाए, तमाम अज़वाज नबी का इल्म भी जमा कर लिया जाए तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इल्म सबसे ज़्यादा है। सो आज की जो हमारी ट्रांसमिशन है योम उर्स के हवाले से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हमने तरतीब दी है और शान आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आज जो बयान की जाएगी उनमें मेरे साथ जो शख्सियात मौजूद हैं उनसे मैं आपका तारुफ़ करवाती चलूँ। मौलाना शफ़ात रसूल साहब, पीर ज़ियाउल हक़ नक्शबंदी साहब, डॉक्टर मोहम्मद हसनैन साहब, आपको खुशामदीद कहती हूँ मैं अपनी आज की ट्रांसमिशन में। अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए मौलाना साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। बिनते सिद्दीक़ अकबर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिस घर में दुल्हन बनकर आईं वो बारगाह नबूवत हैं। उनका जो ज़िंदगी का जो तौर तरीका था, उनकी घरेलू ज़िंदगी थी, वो किस अंदाज से गुजर रही थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घरेलू ज़िंदगी तो बहुत पुरमसरत थी और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस बात पर फ़ख्र करती थी कि रब्बुल आलमीन ने मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में कुआरा यानी कुआरेपन के साथ मुझे दाखिल किया। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस बात पर भी बड़ा फ़ख्र करती थी कि सैयदना जिब्रील अमीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक रेशमी कपड़े में लिपटी हुई एक तस्वीर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी और फरमाया कि ये आपकी होने वाली बीवी है। और आपका लक़ब हुमैरा था। हुमैरा का माना सुर्ख़ और सफ़ेद। आपके हुस्न और जमाल जिन लोगों ने बचपन में देखा वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के हुस्न और जमाल को देख के हैरान होते थे कि इस लक्को दक सहरा में ऐसा हसीन चेहरा अल्लाह ने पैदा किया, यकीनन इसलिए कि आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में जाना था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में जब आप आईं तो उस वक़्त आपकी उम्र 18 साल थी जी। और उससे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी से पहले जब आपकी मंगनी हो गई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तालीम और ताल्लुम का सिलसिला शुरू कर दिया था। इसी वजह से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं अपने दौर में इतनी बड़ी मुझे हदीस का ज़ख़ीरा याद था कि बड़े बड़े सहाबा अगर किसी मामले में उलझ जाते तो उसको सुलझाने के लिए मेरे पास आया करते थे। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मेरी इतनी मोहब्बत और इतना प्यार था कि हज़ूर सल्लम जब घर में तशरीफ़ लाते तो मुझे आयशा की बजाय ऐशो कहते थे प्यार से। और फरमाते थे आयशो कोई काम हो तो मुझे बताओ। तो सैयदा आयशा फरमाती हैं कि मैं अर्ज़ करती या रसूलल्लाह आप थक के आएँ, आप आराम से बैठें, मैं काम कर लूँगी। तो फरमाती हैं कि मैं अगर बर्तन धो रही होती थी तो हज़ूर सल्लम झाड़ू उठा के घर में झाड़ू फेर देते थे और अगर मैं झाड़ू फेर रही होती थी तो हज़ूर सल्लम पड़े हुए बर्तनों को धो देते थे। और इस हकीकत को ज़हन में रखनी चाहिए कि ये जो रिश्ता ज़ौजियत है इसको कुरान पाक ने रफ़ीक़ा हयात कहा है कि औरत मर्द की रफ़ीक़ा और मर्द औरत का रफ़ीक। रफ़ीक जो है ये रफ़ाकत है कि हमने ज़िंदगी को आसान तरीके से गुजारना है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं वो वाहिद हजूर की बीवी हूँ कि जिस तरह के कुंवारी आई, लेकिन उसके साथ साथ एक और खूबी भी ये मेरे अंदर सिर्फ अल्लाह ने महसूर कर दी, वो ये कि मेरे बिस्तर पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद में सर रख के आराम फरमा रहे होते थे तो जिब्राइल आया करता था। और हजूर की अज़वाज में वाहिद वो ज़ौजा हैं सैयदा आयशा सिद्दीक़ा कि जिन्होंने इन आँखों से सैयदा जिब्राइल अमीन की ज़ियारत की। सुभान अल्लाह। लेकिन पीर साहब बात वही आ जाती है कि वफ़ा और मोहब्बत ये दोनों जब इकट्ठी हो जाएं तो ज़िंदगी बड़ी हसीन हो जाती है, तो उस मुतल्लिक़ आप फरमाइए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह पीर साहब ने कहा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा या रसूलल्लाह आपको ज़्यादा किससे प्यार है? हाँ जी। फरमाया तुझसे। या रसूलल्लाह मर्दों में से किससे ज़्यादा प्यार है? फरमाया तेरे बाप से। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला
अन्हा से जो शादी हुई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बीवी थी, बेटी थी जी। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़ूर के जानिसार साथी थे, हज़ूर के जानिसार दोस्त थे और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवत व खलवत के साथी थे। बेशक। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी करने की वजह यह कि नबी वसल्लम ने ख़ुद फरमाया कि शादी उससे करो जो साहिब जमाल हो, साहिब माल हो जी। और साहिब नसब हो और साहिब तो इल्म वाली हो। लेकिन मौलाना साहब, जहाँ पे आपने कहा साहिब माल हो, वहाँ पे साहिब माल तो वो थीं, लेकिन जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह नबूवत में जब वो तशरीफ़ लाईं तो वहाँ पे उस तरह की आसाइशें उन्हें मुयस्सर नहीं आई थी, बहुत सी तकालीफ का सामना उन्हें करना पड़ा। उस सूरत में उनका रवैया क्या था? देखिए, ये चारों खूबियाँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा में थीं, तो इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ने उनका इंतखाब फरमाया। बाकी रही मुश्किलात, हाँ जी। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हयात मुबारक जो थी, जो आपका रहन सहन था, वैसे ही रहन सहन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी था। मैं एक बात से सिद्दीक़ अकबर के रहन सहन के हवाले से कि आपके पड़ोस ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके शिकवा किया कि आपका जो यार गार है ये रोज़ गोश्त भून के खाता है। अच्छा। और हम इसके पड़ोसी और कई दिनों से भूखे और प्यासे हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अहलिया से पूछा, तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, हमारे घर तो गुज़श्ता 3 दिन से चूल्हा ही नहीं जला। अच्छा, तो फिर वो खुशबू कहाँ से आती है? हाँ जी। तो फिर आप खामोश हो गए, आपने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ से पूछा, ऐ सिद्दीक़, ये तुम्हारे बारे में तुम्हारे पड़ोसी ने कहा है। तुम्हारी घरवाली से पूछा तो उसने कहा हमने तो 3 दिन से चूल्हा नहीं जलाया। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, जब तन्हाई में बैठ के मैं अल्लाह को याद करता हूँ और आपको याद करता हूँ और सांस लेता हूँ, तो रब के इश्क व मोहब्बत में मेरे दिल जब जलता है तो उसकी जब हवा बाहर निकलती है तो वो ऐसी होती है जिस तरह भुना हुआ गोश्त होता हो। तो ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क व मोहब्बत है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं कि मैं घर जाता काफ़ी देर के बाद और अभी आधा खाना मैंने खाया हुआ होता कि मेरा दिल बेचैन हो जाता और मैं खाना छोड़कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आले में पहुंच जाता। तो हज़ूर पूछते कि अबू बकर, तुम तो खाना खाने गए थे, तो इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो इससे नज़दीक अकबर कहते, हज़ूर थोड़ा खाना खाया था, आपकी जुदाई और फिराक ने इतना तड़पाया कि मैं बाकी खाना छोड़ के आपकी खिदमत में आ गया। वफ़ा और मोहब्बत के पैकर थे सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, और इसी तरह उनकी बेटी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी थी। इससे बड़ी क्या वफ़ा होगी कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफ़ात हुई तो मदफन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा का हुजरा बना। ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की वफ़ा थी ना, और हज़ूर की मोहब्बत थी। और हज़ूर के जब आखिरी अय्याम आए तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाकी अज़वाज से इजाज़त ले ली, वो बुलाया उन्होंने कहा कि मेरा दिल करता है कि मैं ज़िंदगी के बाकी दिन जो हैं वो आयशा के साथ गुजारूँ। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी अज़वाज से इजाज़त लेके सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरा में आपने क़याम किया। फिर वहीं पर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बड़ी, आपने वफ़ा मोहब्बत की बात की, एक वाक़या बड़ा अजीब वाक़या फरमाते हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मिसवाक करना है। तो मिसवाक करने के लिए जब वो मैंने मिसवाक उठाया तो सख्त था, तो मैंने कहा हज़ूर इसे चबा के कैसे नरम करेंगे? तो मैंने अपने दांतों के नीचे मुंह में उसको डाल के उसको नरम किया और नरम करके मैंने हज़ूर सल्लम के मुंह मुबारक में रखा। आप फ़ख्र करती थी कि मैं वो बीवी हूँ हज़ूर सल्लम की कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी लम्हे जो मिसवाक चबाया वो उस मिसवाक को चबाया जिस पर मेरे लुआब लगा हुआ था। जी, उनकी हया के मुतल्लिक बहुत आजकल की ख़वातीन के लिए एक सबक है, उस हवाले से आप बताइए। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरा मुबारक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसार इल्लल्लाह हुआ और वहीं आपकी तदफीन मुबारक हुई। जी। आपने सोचा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरे अज़वाजी ताल्लुकात हैं, तो मैं इसमें अपनी कब्र में इसी में बनाऊँगी। ठीक है। तो थोड़े अरसे के बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हो गया। जी। तो आपको वहाँ तदफीन के लिए आपने इजाज़त दी, लेकिन इजाज़त लेने के बाद भी अपनी बेटी थी, लेकिन इजाज़त लेने के बाद भी आपने फरमाया कि मुझे दफन करने से पहले हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर हुजरे मुबारक के दरवाज़े पर मेरी मैयत को रख देना। हालांकि बेटी ने इजाज़त दे दी थी कि आप इसमें अब्बा की कब्र बना दो, मेरे अब्बा की कब्र, लेकिन आपके जनाजे के बाद जब वहाँ आपकी मैयत रखी गई तो आपने फरमाया कि वहाँ रख के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ कर देना, हुज़ूर आपका यार गार हाज़िर खिदमत है। तो
تو جب حضرت صدیق اکبر کی وہاں میت رکھی گئی تو یہ لفظ بولے گئے تو قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز آئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبیب کو اس کے حبیب سے ملا دو، اور اس کے بعد دروازہ خود کھلا. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان اور مقام تو اپنی جگہ پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہے قبر مبارک میں کہ میرا یار میرے دروازے پر ہے. پھر آپ نے اس کا جواب دیا اور جواب کے بعد پھر دروازہ خود کھل گیا. پھر آپ اس میں ان کی تدفین ہوئی، اور اس کے بعد کچھ عرصے 8-9 سالوں کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا. تو آپ نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے درخواست کی کہ اگر اجازت ہو تو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ تدفین کر دیا جائے. انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ خواہش کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ہم دنیا میں اس طرح رہے ہیں، ایک طرح ابو بکر کا ہاتھ پکڑ دوسرے عمر فاروق کا، اور فرمایا وَكَذَلِكَ نُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہم اسی طرح قیامت کے دن اٹھیں گے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں قیامت کے دن جب اٹھوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں. تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے اجازت دے دی، آپ کی عظمت، آپ کے وقار اور آپ کی خدمات دین کی وجہ سے اجازت دے دی کہ میرے ابا کی بھی یہ دوست تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، اجازت دے دی. اور جب اس کے بعد سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سے پہلے جب جاتی تھی تو دوپٹے کا خاص اہتمام نہیں فرماتی تھی کہ میرے خاوند ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر صدیق کے بعد بھی وہ زیادہ اہتمام حجاب کا نہیں فرماتی تھی کہ میرے والد ہیں. لیکن جب سیدنا عمر فاروق کی تدفین ہوئی تو پھر آپ نے اہتمام کرنا شروع کر دیا. لوگوں نے کہا کہ اب اہتمام کیوں کرتی ہیں؟ فرمایا مجھے عمر سے حیا آتی ہے. یہ ہے حیا کا مرحلہ کہ حالانکہ وہ بڑا ان کا عمر تھی، سب کچھ تھا، بڑا مقام تھا. حضرت اب عمر فاروق بڑے شرم و حیا میں تھے اور دنیا سے جا چکے تھے، لیکن فرماتی مجھے شرم و حیا آتی ہے. یعنی جو دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں وہ ان سے بھی پردہ فرماتی. اب یہاں پر ایک بڑی اہم بات جو شاید ہم سے چھوٹ نہ جائے وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی وجہ سے امت کو بڑی سہولتیں ملی. ان میں سے ایک سہولت میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آپ کا ہار گم ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ عائشہ کا ہاتھ تلاش کر کے لاؤ. جب وہ عائشہ کے ام المومنین کا ہار تلاش کرنے کے لیے گئے تو ہار تلاش کرتے کرتے وقت گزر گیا. وقت گزرنے لگا نماز کا، قریب پانی نہیں تھا. تو انہوں نے بغیر وضو کے ہی نماز پڑھ لی. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیمم بھی نہیں، اس وقت تیمم کا تصور ہی نہیں تھا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کے یا رسول اللہ پانی نہیں تھا تو ہم نے ویسے ہی نماز پڑھ لی. میرے آقا نے فرمایا، ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی تو آسمان سے سید جبرائیل امین اترے. فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اور اگر تمہیں پانی نہ ملے تو پھر تم مٹی سے تیمم کر لیا کرو. یہ جو تیمم والی سہولت ہے یہ سیدنا عائشہ صدیقہ کے اس گم شدہ ہار کی تلاش کی برکت سے ہے. پھر جب سیدنا عائشہ صدیقہ کا وصال ہوا تو انہوں نے کہا جی آپ کو یہاں دفن فرما دیں. انہوں نے کہا نہیں، میری جہاں باقی میری سہیلیاں ہیں امہات المومنین جنت البقیع میں آپ مدفون ہیں، مجھے ان کے ساتھ دفن کیا جائے. اور پھر تاریخ گواہ ہے اس بات پر کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا جنازہ جب اٹھا، رات کے وقت آپ کا جنازہ پڑھا گیا، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ تاریخ مدینہ میں اتنا بڑا جنازہ اسلامی تاریخ میں کسی کا نہیں ہوا جتنا بڑا جنازہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہوا. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے علم کی اتنی اشاعت کی، اتنی آپ نے اشاعت کی علم کی، اتنے تلامذہ تھے آپ کے، اتنے شاگرد تھے اور بلا امتیاز مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے آپ کے تلامذہ میں تھے. اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد آپ کو 47 سال ملے دین اسلام کی خدمت کے لیے. 47 سال. تو یہ علماء نے لکھا ہے، محدثین نے اس بات کو لکھا ہے اور مورخین اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے کہ اسلام کو علمی، فقہی اور اجتہادی بنیادوں پر اگر کسی نے ہمہ جہتی توجہ کے ساتھ کھڑا کیا ہے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک بڑے امتحان کی طرف اشارہ کرتا ہے. اور وہ امتحان یہ تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو وہاں چھوڑ کر حضرت اسماعیل کے ساتھ گئے تو تھوڑا سا راشن تھا، اور قرآن نے اس کی بڑی وضاحت کی ہے کہ کھانا پینا بھی کم تھا اور وہاں قریب کوئی قبیلہ نہیں تھا، کوئی گھر نہیں تھی، کوئی برادری نہیں تھی کہ جہاں سے کوئی مدد لی جا سکے. اور یہاں تک کہ وہاں کوئی درخت نہیں تھا کہ جس درخت کے نیچے وہ سائے میں بیٹھ سکیں، یعنی ریگستان تھا، مطلب پہاڑی علاقہ تھا سارا. تو رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا کل عند ذی ذر عند بیتک المحرم کہ یہ
وادی ایسی وادی تھی جس میں کوئی سبزہ نہیں تھا اور بیت اللہ کے قریب تھی. جی. اب جب وہ پانی اور خوراک ختم ہوا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ماں کی چھاتی سے دودھ پیا اور دودھ بھی بلا کر خشک ہو گئے. جب ماں کچھ کھائے گی نہیں پیے گی نہیں تو دودھ کیسے پیدا ہوگا؟ تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب پیاس شدت کی لگی تو حضرت بی بی ہاجرہ کبھی صفا پر جاتی کبھی مروہ پر جاتی ہے. صفا پر جا کے دور سے دیکھتی کہ کوئی پہاڑ کوئی قافلہ آ رہا ہو تو میں اسے بلا لوں. انہی چکروں میں تھیں آپ، کبھی ادھر کبھی ادھر. اور رب العالمین نے دیکھی عمرے اور حج کا اسے حصہ بنا دیا ہے کہ وہاں پر حاجی جب تک حضرت ہاجرہ کی طرح بھاگتا نہیں اور دوڑتا نہیں ہے صفا سے مروہ مروہ صفا، اس وقت اس کا حج نہیں ہوتا. اس لیے قرآن پاک میں رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اگر آپ حج کو دیکھیں تو اس حج میں کوئی کام بھی اللہ نے نہیں کیا. کوئی کام حضرت ابراہیم نے کیا، کوئی کام حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا، کوئی کام حضرت ہاجرہ نے کیا، کوئی کام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو یہ جو حج ہے یہ مجموعہ ہے اللہ کے محبوب بندوں کی اداؤں کا. اور فرمایا جو ان کی تعظیم کرتا ہے وہی صاحب تقویٰ ہوتا ہے. اب آپ جا رہی ہیں آ رہی ہیں تو بڑی پریشان تھی کہ میں بچے کو کیسے چپ کراؤں. تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے روتے ہوئے، وہاں سے پانی کا چشمہ نکلا. اب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں بیٹھی اور آپ نے وہاں بیٹھ کے مٹی لگائی اور فرمایا زم زم. زم زم کا معنی تو رک جا رک جا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میری اماں ہاجرہ اگر اس پانی کے ارد منڈیر بناتے ہوئے زم زم نہ کہتی تو قوم نوح سے بھی بڑا طوفان دنیا میں آ جاتا. اچھا. تو وہ پانی مطلب لگا دیا گیا اور اس کو زم زم. اب ہمارے ہاں جو وہ مشہور ہے زم زم کہ حضرت یہ الفاظ بھی حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ الفاظ ہیں. اب آپ دیکھیے اس مقام پر کہ اب وہ جو چشمہ ہے وہ صدیاں بیت گئی ہیں جی. وہ چشمہ اسی طرح چل رہا ہے، اسی طرح ابل رہا ہے، اسی طرح انسانیت کو مستفید کر رہا ہے. آپ پہاڑی علاقے میں جائیں، پاکستان کے پہاڑی علاقوں میں ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ مئی جون جولائی میں کہ جو چشمے عام چشمے ہوتے ہیں وہ بھی پانی کم کر جاتے ہیں یا وہ خشک ہو جاتے ہیں، خشک ہو جاتے ہیں. لیکن مکہ کی وادی کہ جہاں کی گرمی، جہاں کی تپش، جہاں جو سورج کی حرارت اس جگہ سے کئی گنا زیادہ ہے، کہیں پوری دنیا میں مشہور ہے. چلو ہمارے ہاں تو 4-5 مہینے ٹھنڈ آ جاتی ہے، وہاں تو صرف ٹھنڈ آتی 10 دن اور وہ بھی ٹھنڈ اتنی ہوتی ہے کہ آپ سر پر کپڑا ڈال لیں تو آپ کو وہ بھی ٹھنڈ ہی محسوس ہوگی. اور وہ ٹھنڈ بھی صبح فجر کی نماز میں، فجر کی نماز کے پھر سارا دن سورج، یعنی اتنی تیز سورج میں اللہ تعالیٰ نے اس چشمے کو جو پیدا کیا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کی برکت ہے کہ آج تک وہ چشمہ جاری ہے. اور پھر اس کی ایک بڑی کرامت ہے اس چشمے کی کہ اب جب یہ سیوریج کا سسٹم شروع ہوا تو لوگوں نے سوچا وہاں کے حکمرانوں نے کہ ہم یہاں سے سیوریج پائپ لگا کے تو یہ پانی کم سے کم مدینہ تک تو پہنچائیں. تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہ وہ حدود حرم سے وہ پانی باہر بھی نہیں نکلتا. اچھا. اور لاکھوں لوگ آج اس کو پی رہے ہیں، وہ پانی ختم بھی نہیں ہوتا. اب وہ پھر زمزم کا پانی کیریج کر کے مدینہ میں لے جاتے ہیں اور وہاں پر مسجد نبی میں بھی زمزم کا پانی رکھا اور اس پانی میں شفا ہے، اس پانی میں شفا بھی ہے. اور وہ شفا بھی اس لیے کہ حضرت اسماعیل کے پاؤں کی ٹھوکر سے وہ چشمہ. اب یہاں پر ایک جملہ، ایک چھوٹا سا جملہ تاکہ ذرا محبت کی بات ہے ذرا جڑ جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو پتھر پر عصا مارا تھا تو وہ پانی اس سے نکل آیا. میں اس جگہ پر بھی گیا ہوں، وہ جو 12 چشمے تھے اب وہ 12 چشمے خشک ہو چکے ہیں، وہاں کوئی پانی نہیں ہے اس وقت. لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کی رگڑ سے، ایڑی کے رگڑ سے جو چشمہ نکلا تھا الحمدللہ وہ آج بھی انسانیت کو سیراب کر رہا ہے. مولانا صاحب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح اللہ بھی کہا جاتا ہے، اس کے پیچھے کیا حقائق؟ اس میں بڑی ایک عجیب بات بھی ہے اور حیرت کی بات بھی ہوگی آپ کے لیے. بائبل میں جو ذبیح اللہ و حضرت اسحاق علیہ السلام کو لکھا گیا ہے، اچھا بائبل میں جو پہلی الہامی کتابوں میں ہیں انہوں نے حضرت اسحاق کو لکھا. لیکن اسلامی ذخیرہ میں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی اس میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کہا گیا اور وہ پورا واقعہ اس میں موجود ہے. وہ اس طرح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. آپ نے خواب دیکھا، خواب دیکھ کے آپ شام سے چلے اور مکہ آ گئے. تو بیٹا بھی بڑا خوش ہوا. اب بیٹا چل پھر رہا تھا، بھاگ دوڑ رہا تھا، یا تو چھوڑ کے گئے تھے بالکل چھوٹا تھا، ابھی دودھ پی رہا تھا، جب آ کے دیکھا تو وہ بیٹا ماشاءاللہ ہو گیا. پھر آپ اندازہ لگائیں حضرت اسماعیل اسحاق سے محبت کا کہ یہ دونوں بیٹے 90 سال کی عمر کے بعد اللہ نے عطا فرمائے
اور جب فرشتے نے آ کے بشارت دی نا تو حضرت اسحاق کی والدہ ہنس پڑی. انہوں نے کہا کہ فتح کا فبشرناها واسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب. جب وہ ہنسی کس بات پر؟ انہوں نے کہا کہ تو بچے جنے گا. آلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا. میں بوڑھی پھکڑ اور یہ بوڑھا پھکڑ، یہ ہم لوگ اولاد جنیں گے. تو حضرت ابراہیم کے پاس جو فرشتے بیٹھے تھے انہوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ ورحمۃ اللہ علیکم اہلہ برکاتہ علیکم اہل البیت. کیا تم اللہ کے فیصلوں پر تعجب کرتی ہو؟ کیا مطلب تم نے نہیں دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں پھینکا گیا تھا تو آگ تو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، لیکن اس آگ کی اتنی بھی جرت نہیں ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بال کو بھی جلا سکے. تو تم اتنے اللہ کے معجزے دیکھنے کے باوجود اب تم تعجب کرتی ہو کہ کس طرح. تو اللہ نے قدرت دکھائی کہ 90 سال کے بعد حضرت اسماعیل بھی پیدا ہوئے اور 90 سال کے بعد یعنی 100 سال سے زیادہ عمر سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے. یہ اور اس کے بعد اب آپ نے ذبیح اللہ کی بات کی تو آپ آئے مکہ میں تو بڑے خوش ہوئے. حضرت حاجرہ بھی خوش ہوئیں اور آپ بھی خوش ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ کدھر ہے اسماعیل؟ انہوں نے کہا اسماعیل سامنے آئے تو بڑے گلے لگایا، اسے چوما، کبھی ماتھا چومتے کبھی رخسار چومتے. تو اگلے دن کہا کہ اسی طرح تیار کرنا، ہم نے جانا ہے کہیں. تو حضرت حاجرہ نے حضرت اسماعیل کو تیار کیا کہ اپنے باپ کے ساتھ آج کہیں جائے گا. تو وہ دونوں باپ بیٹا نکلے. تو آگے جب نکلے تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابراہیم نے اپنا خواب بتایا. ان کا کہ میں نے تجھے خواب میں دیکھا کہ میں تیرے گردن پر چھری چلا رہا ہوں، تو تیری کیا رائے ہے؟ تو اس نے کہا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے ابا جو تجھے اللہ نے کہا ہے وہ کر، تو مجھے صبر کرنے والا پائے گا. اب ادھر جب چلے تو پیچھے شیطان حضرت حاجرہ کے پاس پہنچا، کہنے لگا پتہ ہے کدھر گیا ہے تیرے بیٹے کو لے کے؟ اس نے کہا باپ کے ساتھ گیا ہے، مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہاں جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ ذبح کرنے جا رہے ہیں. تو حضرت حاجرہ نے فرمایا کبھی کوئی باپ اپنی اکلوتی اولاد کو ذبح کرتا ہے؟ تو اس نے پھر وسوسے ڈالنے شروع کیے. تو آپ نے کنکر اٹھا کے اس کو مارے. یہ جو حج پر کنکر مارتے ہیں نا 3 دفعہ، یہ پہلا حضرت حاجرہ نے مارے. پھر اس کے بعد وہ پھر حضرت اسماعیل کے پاس گیا. اس نے کہا کہ تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا ابا کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے. کہا وہ تو تجھے ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اتنے عرصے کے بعد میرا ابا آیا ہے اور میں اس کی اکلوتی اولاد ہوں تو مجھے ذبح کرے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا وہ کہتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے. جب ان کی زبان سے نکلا شیطان کی زبان سے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے تو میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. اس نے کہا کوئی جبرائیل نہیں آیا، تیرے ابا نے خواب دیکھا تھا، اس خواب پر تجھے قربان کرنا چاہتا ہے. تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا جو نبی ہوتا ہے نا اس پر جبرائیل نہ بھی آئے، اگر خواب میں بھی اس کو دکھایا جائے تو وہ بھی وحی ہوتی ہے. سبحان اللہ. اچھا پھر وہ جان نہ چھوڑنے لگا تو آپ نے پھر کنکر اٹھائی، آپ نے بھی ماری اس کو کنکر. یہ دوسری کنکری تھی. یہ جو دوسری مرتبہ ہم حج کرتے ہوئے اسماعیل علیہ السلام. پھر حضرت ابراہیم پر حملہ آور ہوا، کہنے کہ تیری اولاد ہے، اتنے عرصے کے بعد رب نے تجھے دی ہے اور اتنے عرصے کے بعد تو نے اس کو دیکھا ہے کہ وہ بھاگ رہا ہے، کھیل رہا ہے، ننا منا تیرا بچہ، تو اس کو اپنے خواب پر قربان کرنے کے لیے جا رہا ہے. تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میں نبی ہوں، نبی کا خواب جو ہوتا ہے نا وہ عام خواب نہیں ہوتا. اب کیا ہوا، آپ نے حضرت اسماعیل سے جب پوچھا تو آپ کے پاس رسی بھی تھی، آپ نے ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھ دیے اور چھری اٹھا لی کہ اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے. تو یک خیال آیا، کہنے لگے اسماعیل میں تمہارے ہاتھ بھی کھولتا ہوں پاؤں بھی کھولتا ہوں. اس نے کہا ابا کیا ارادہ بدل گیا؟ فرمایا ارادہ نہیں بدلا، میں تو یہ باندھ کے اگر ذبح کروں گا تو لوگ کہیں گے کہ اسماعیل شاید ذبح ہونے کے لیے تیار نہیں تھا. میں تیرے ہاتھ کھولتا ہوں پاؤں بھی کھولتا ہوں، تو اللہ کی رضا کے لیے لیٹ جا. تو ہاتھ کھول کے ذرا سوچئے کہ ایک باپ کا دل کہ جو اپنے جوان مطلب معصوم بچے کے گردن پر اللہ کے حکم کے لیے چھری چلا رہا ہے. اب وہ بیٹا لیٹ گیا سر کے بل، اسماعیل علیہ السلام. اچھا مولانا صاحب یہ بڑی بات ہے، آج کل ہم اولاد تو دور، ہم اپنی بہت ہی دنیاوی چیزوں کو اتنا عزیز رکھتے ہیں کہ اس کی خاطر ہم اپنی جان پہ ایک طرح کا ظلم کرتے ہیں. ہماری طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ ہماری اس چیز کو خرابی نہ آئے، کوئی ہمارے سے یہ چیز لے نہ جائے، اور وہاں پہ ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے. ہاں جی. اچھا اب وہ لیٹے تو چھری چلائی. قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے جب چھری چلائی تو چھری نہیں چلی، آپ نے وہ چھری اٹھا کے پتھر پر مارا غصے سے. اچھا. جب پتھر پر مارا تو پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا. تو آپ نے کہا کہ تو عجیب ہے، چھری پتھر کو تو 2 ٹکڑے کر رہی ہے، ایک معصوم بچے کے گردن کو تو نہیں کاٹتی. اس نے کہا میں کیا کروں، خلیل کہتا ہے گردن کاٹ، جلیل کہتا ہے نہیں کاٹنی. اب میں اس لیے تیرا بات تو بھی اسی کے حکم پر چل رہا ہے تو میں بھی اسی کے حکم پر چل رہی ہوں، میں گردن نہیں کاٹوں گی. آپ نے پھر چھری اٹھائی، جب چلانے لگے چھری چل گئی. چھری چل گئی تو آپ نے ذبح کرنے کے بعد چھری نیچے رکھ دی اور اللہ کے ہاں سجدے شکر میں لیٹ گئے، سر سجدے میں رکھ دیا. تو تھوڑی دیر جب آنکھ کھولی
बड़ी हिम्मत होती है ना कि बेटे आंख बंद करके उन्होंने शुक्रिया अदा किया। नहीं, छुरी भी छुरी भी आंख बंद करके चलाई कि वो देखा नहीं जाता था ना कि अपनी औलाद है। अब वो बड़ी हिम्मत से उन्होंने आंख खोली कि मैं देखूं मेरा बेटा अल्लाह के नाम पर ज़िबा हो गया, शहीद हो गया। जब आंख खोली तो बेटा खड़ा था, मुस्कुरा रहा था, और उसकी जगह जन्नत से आया हुआ मेंढा वो ज़िबा कर लिया। तो कुरान ने कहा फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनदाइनाहु या इब्राहीम कद सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन। फरमाया ए इब्राहीम, हमने तेरी कुर्बानी कबूल कर ली है और इस्माइल को हम ये अज़मत दे रहे हैं कि ज़िबा नहीं हुआ अमली तौर पर, लेकिन क़यामत तक के लिए लोग इसे ज़बीहुल्लाह कहेंगे। अल्लाह।